الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربیع الاول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ مثال ہے، معیار ہے، نمونہ ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید کی سورت بقرہ کی آیت نمبر 201 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا ہمیں حسنہ دے دے اور بس، اور کچھ نہیں مانگتا۔ خدا کہتا ہے آخرت آئے گی تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا دنیا میں بھی ہمیں اچھا اور بھلا کر، اور آخرت میں بھی ہے ہمارا بھلا کر، اور جہنم کے عذاب سے بھی ہم کو بچا۔ ایسے ہی ہیں جن کا حساب ہوگا اور اچھا حساب ہوگا، عنقریب حساب ہونے والا ہے۔ جو وہ کمائی کریں گے اس میں ان کا حساب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں بھی ہوں گی عقیدے کی وجہ سے، اور ان کے باقی اعمال بھی ہوں گے، اور اللہ نے حساب تو لینا ہے۔ یہ زندگی اس نے بیکار نہیں بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زندگی یہ دنیا نہیں بنائی ہے۔ اس دنیا کو تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم نے آزمانا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اچھا کرتا ہے یا کون برا کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے قرآن میں کہ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسا ہو جا کہ جیسے تو مسافر ہے یا تو اجنبی ہے، یہاں یہ جگہ دل لگانے کی نہیں ہے۔ تم یہاں مسافر کی طرح گزرو، تھوڑی سی دیر سستاتا ہے کسی جھاڑی کی چھاؤں میں، اور پھر آگے منزل پہ چل پڑتا ہے۔ یہ منزل اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ وہ تمام اہل کتاب تورات، انجیل، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم میں خدا نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جو آزمائش کا گھر ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یوں نہیں سوچے گا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کی کمائی ہونی چاہیے، حلال و حرام یہ نہیں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تشریح ہے جو ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے کہ جو جسم حرام کے مال سے پلا ہوگا وہ ہے ہی اسی قابل کہ اس کو جہنم کی آگ جلائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ میں حرام مال کھانے کی بہت ممانعت ہے اور بہت زیادہ بچنے کی تاکید ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں عمر ثانی بنو امیہ کا ایک متقی جو خلیفہ گزرا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے 11 بیٹے دنیا تو حاصل کر لیں، لیکن میں ان کو جو کھلاؤں اس کی وجہ سے مجھے جہنم کا عذاب ہو۔ یہ میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی من بندوں کے بچوں کی یا مخلوق کی روزی اپنے ذمہ لگائی ہے، ہمیں تقوی کی تاکید کی ہے۔ میں ان کی روزی کے پیچھے اللہ کی آگ اور جہنم بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بچے فی الحال عارضی طور پہ تو غربت اور تنگی میں رہیں گے، لیکن اللہ ہی ان کا رازق اور رزاق ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ
عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کی جو بہن ان کو اپنے بیٹوں کی غربت کا طعنہ دے رہی تھی کہ تم 2.25 سال کی عمر میں تو مر رہے ہو، اور بچوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے تن کے کپڑے بھی عیدوں پہ اچھے نہیں بنتے، تو اس نے کہا تھا کہ روزی ان کی اللہ کے ذمہ ہے، میں ان کے پیچھے حرام کھما کر آخرت میں جہنم کی وادیوں میں نہیں پہنچ سکتا، یہ مجھ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر ان کے بچوں کو خدا نے اتنا اچھے کاروباروں والا بنا دیا کہ جدہ کے ساحلوں پہ، اور وہ بحری جہاز لنگر انداز ہوتے جو کپڑوں کے لدے ہوئے ہوتے، اور وہ ان کپڑوں سے غریب غربا کو صدقہ خیرات کر رہے ہوتے، اور ان تمام بڑے بڑے عمراء اور زعماء بنو امیہ کے جنہوں نے بڑی دنیا کی لوٹ مار کی تھی، ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ حقائق ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ظالم بھائی مسلمان کی بھی مدد کر اور مظلوم کی مدد کر۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمیں مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے؟ آپ نے فرمایا ظالم ظلم کی وجہ سے حشر کے میدان میں مفلس ہوا کھڑا ہوگا، وہ ان بدعمالیوں اور ظلم و زیادتیوں کے بدلے میں اس کے تمام اعمال لے لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نیکی کوئی نہیں ہوگی، گناہ ہی ہوں گے، اور وہ لوگوں کے گناہ بھی اس پر لاد دیے جائیں گے، اور وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس بات سے مفلس ہونے سے اپنے مسلمان بھائی کو بچاؤ۔ تو اس لیے مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے، انسانیت خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کیے، اور تواصی بالحق، باہم ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے رہے، اور پھر اس پہ آزمائشیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، اور پھر وہ باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، انہی کا اجر میں آخرت میں اجر ہوگا اور حصہ ہوگا۔ اور دنیا یہاں جو تھوڑی بہت ہے گزران کی 4 سانس کی زندگی ہے، وہ گزر جائے گی۔ جن پاگلوں نے یہی دنیا سمجھ رکھی ہے وہ بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ان کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، تصوف اور روحانیت کے بزرگ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب آپ ضرور پڑھا کریں، فیوضات حسینی۔ ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے مختلف گروپ بن گئے ہیں، وہ سارے دنیا داری پہ چڑھ گئے ہیں، اور ان کو یہ فیوضات حسینی اور حضرت حسین علی کی تصوف اور ان کا وہ روحانی فیض اور سادگی اور اللہ پہ توکل بہت کم ہو گیا ہے۔ ہماری تلقین ہے کہ ان کو فیوضات حسینی ضرور پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔